آج کل سوشل میڈیا پر ایک ننھے بچے کی دھوم مچی ہوئی ہے، حافظ ابوبکر کی، جس نے کمال کیا، لاجواب کمال کیا۔ کربلا کی مقدس سرزمین پر جہاں 21 اسلامی ممالک کے قراء حضرات مقابلے میں حصہ لے رہے تھے، وہاں پہلی پوزیشن اپنے نام حاصل کی، دوسری پوزیشن عراق کے نام اور تیسری پوزیشن ایران کے نام رہی۔ حافظ ابوبکر نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس نے تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، لیکن وہ ابوبکر جس نے کئی انٹرنیشنل مقابلوں کے اندر حصہ لیا، 5 مقابلے جیتے، ایران میں بھی جیتے، الجزائر میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی، لیکن اس مقابلے کو کئی دن گزر چکے ہیں اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کی دوغلی پالیسی، اس کا عدم رجحان مذہب کی طرف وہ نمایاں ہو کر نکھر کر سامنے آیا کہ جہاں میڈیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی ہائی لائٹ بناتا ہے، اپنی زینت بناتا ہے اور وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہے، وہاں اتنے بڑے کارنامے سے اس میڈیا نے آنکھیں بند کر کے رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایک ننھا ولاگر منظر عام پر آیا گلگت سے، جس کا تعلق تھا شیراز۔ اس کو بہت پذیرائی دی گئی، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، حتیٰ کہ اسے وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس سے ملاقات کی، عمران ریاض خان اسے اپنے علاقے میں لے کر گئے، اور جو رمضان ٹرانسمیشن کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں اس بچے کو مدعو کیا، وسیم بادامی نے، فہد مصطفیٰ وغیرہ نے، اور بہت اس کی ایک حد سے زیادہ کوریج کی گئی۔ وہ بچہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو کوریج دی جائے کہ اس عمر میں وہ اتنی معصومانہ طریقے سے بہت ساری گفتگو کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی معصومانہ انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کے دل مو لیتی ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑا کارنامہ حافظ ابوبکر نے سر انجام دیا، اور وہ اس لائق تھا کہ تمام میڈیا اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوتا اور اس کی صحیح معنوں میں کوریج کرتا اور اس کو دنیا کے سامنے دکھاتا کہ ہمارے نوجوان کیسے ہیں اور کس طرح کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ جب ہمارا معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، جب ہمارے معاشرے کے اندر تنگ دستی پیدا ہو چکی ہے، بدمزگیاں پیدا ہو چکی ہیں، تناؤ کی کیفیت ہے، وہاں اس جیسے بچے کو پروموٹ کرنے سے کم از کم اس معاشرے کے اندر سکون آئے گا، اس معاشرے کے اندر سے وہ تنگیاں ختم ہوگی، وہ ڈپریشن ختم ہوگا، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اور اپنی ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ کو خود سے دور کر سکتا ہے۔ اب میڈیا اس میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن سوائے 2-3 چینلز کے، غالباً آج نیوز، ایکسپریس نیوز اور ایک سنو نام سے کوئی چینل ہے، انہوں نے کچھ 5 منٹ کی ایک اس بچے کو کوریج دی، اس کے کارنامے کا ذکر کیا اور پھر خاموشی چھا لی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کارنامہ اس نوجوان نے سر انجام دیا ہے، اور تاکہ ہمارے بچے وہ اس کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ وہ اسپیشلی وہ بچے جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں مدرسوں میں اور مکاتب کے اندر، اسکولوں میں، اپنی مسجدوں میں، وہ جب دیکھیں گے کہ یہ بچہ اس نے اس عمر کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو ان بچوں کے دل کے اندر بھی ایسے مقابلوں کے اندر جانے کی ہمت پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، اور اس طرح وہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا میڈیا وہ جو بٹیروں کی لڑائی دکھاتا ہے، جو مرغوں کی لڑائی دکھاتا ہے، وہ جو چھوٹی سی چیز کو اس کا پتنگڑ بنا دیتا ہے، وہ میڈیا یہاں خاموش ہے۔ وہ میڈیا یہاں بالکل جو بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بٹھاتا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر، تو اس بچے کو کوریج نہ دینا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے میڈیا کے کردار پر کہ آیا میڈیا ایسا سوتیلا سلوک کیوں کر رہا ہے قرآن مجید پڑھنے والے حفاظ کے ساتھ۔ اب آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ جب یہ نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، اس سے پہلے، موبائل سے پہلے، تو یہ جو رمضان شریف کی آمد ہوتی تھی ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوتا تھا۔ تراویح کے اندر بڑی لگن سے لوگ جاتے تھے، نوجوان بھی شرکت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے اور اچھا قرآن مجید پورا سننے کی کوشش کرتے تھے، قرآن مجید کے ختم کا انتظار کرتے تھے اور اپنی کوئی تراویح ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں ہمارا قرآن پورا وہ ادھورا نہ رہ جائے۔ لیکن اب انٹرنیٹ اور اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں
اس نے نوجوان نسل کو اپنے شکنجے کے اندر لیا ہوا ہے۔ اب اگر بچے قرآن مجید کے ساتھ لگیں گے، قرآن مجید کو دیکھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیں گے، ایسے قاری صاحبان کو دیکھیں گے پڑھتے ہوئے، تو وہ کم از کم نیٹ کی منفی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھیں گے۔ وہ ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جس طرح کہ ابو بکر سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے شوق ہوا تلاوت کا، تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد چونکہ تلاوت سنا کرتے تھے تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا اور میں بھی تلاوت سنتا گیا بچپن سے، اور وہ ایک لگن دل میں پیدا ہوئی کہ میں اچھا قاری بنوں، اور آج اس کی محنت ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پھر اس نے جس خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں کعبہ کا امام بنوں، خانہ کعبہ کا امام بنوں، تو پھر یہ بچوں کی لگن ہوگی، بچوں کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی، اور وہ اس رخ کے اندر اپنی اس سمت کے اندر اپنا وہ سفر طے کریں گے اور اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں بہت اچھا کردار میڈیا ادا کر سکتا ہے، کاش کہ میڈیا جو ہے وہ یہ کردار ادا کرے۔ اس مقابلے کو دیکھ کر لے کر دو چیزیں جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک یہ کہ اس بچے سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے جب مقابلہ آپ جیتے تو آپ نے سب سے پہلے کس کو اطلاع دی، تو اس نے کہا میں نے سب سے پہلے اپنے استاد محترم کو اطلاع دی، اس کے بعد گھر والوں کو اطلاع دی۔ تو یہ بھی ایک کنیکشن بتاتا ہے کہ بچے اور استاد کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، یہ جو مقابلے ہوئے کرت کے، ایک ایران کے اندر ہوا اور دوسرا عراق کے اندر۔ عراق کے اندر جو یہ مقابلہ ہوا جس میں اس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، یہ حضرت عباس علمدار کا جو روزہ ہے، وہاں جو اکیڈمی بنی ہوئی ہے، ان کی جو ایک ادارہ ہے، اس کے ماتحت یہ مقابلہ ہوا۔ اور ایران کے اندر بھی یہ دونوں ادارے اہل تشیع حضرات کے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے کہ اہل سنت تو ماشاءاللہ قرآن مجید کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، وہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اور اس طرح کے مقابلے بچوں کے وہاں پہلے سے مروجہ ہے، اور بچے اچھی قرآن پاک سیکھنا، پڑھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ تو ایک عام سی بات ہے اہل سنت میں۔ اب اہل تشیع میں اس چیز کا پیدا ہونا یہ بڑی خوشی کی نوید ہے، اور بہت ایک اچھا سلسلہ ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے۔ اب ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں، اس لائن میں لگائیں، اور کوشش کریں کہ وہ اچھا قرآن پڑھیں، بہتر طریقے سے قرآن مجید کو سیکھیں، اور پھر اس کے معانی کو سیکھیں، عالم بنیں، اور دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے پرچارک بنے، اور اس کے مبلغ بنے، اس کی تبلیغ کریں، اور لوگوں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت سامنے ظاہر ہو کر آئے اور لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑتے رہیں۔ لیکن اس میں میڈیا، آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میڈیا نے یہاں اچھا کردار ادا نہیں کیا جیسا کہ انہیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور رمضان میں چونکہ اسلامی ٹچ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو بن چکا ہے کہ ہماری چیز کے اندر اسلامی ٹچ جب تک نہ ہو تو اس وقت تک عوام کو پذیرائی نہیں ملتی عوام کی طرف سے۔ تو آج کل بھی جو ہمارے چینلز ہیں جہاں موویز، ڈرامے اور گانے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسلامی پروگرام کرتے ہیں، اسلامی سیزن چل رہا ہے رمضان شریف کا، گویا کہ انہوں نے اس ماحول کے اندر بھی اس بچے کو پروموشن نہیں دی، اور جیسا حق تھا اس طرح کی کوریج نہیں دی۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ یہ ان کا دوہرا معیار ہے جو انتہائی احتجاج کے لائق ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔